اب میں خاندانوں میں، دوستوں میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں دیکھتا ہوں کہ اب بیان جاری ہوتا ہے، دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں تو بیان جاری ہوتا ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے، اب وہ بیان مارکیٹ میں آ گیا، اب اس پر تبصرے ہوں گے، کوئی کہے گا کہ وہ یہ کرتا ہے، کوئی کہے گا وہ یہ کرتا ہے، یعنی کسی نے کہہ دیا کہ میرے بھائی نے مجھے یہ کہا، تو اب دوست اس کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں، دوست اس کو کہہ رہے ہیں کہ او ہو ہم تو تجھے بتاتے نہیں تھے کہ تیرا بھائی کتنا خطرناک ہے، وہ تو فلانی جگہ بھی یہ کہہ رہا تھا۔ اب آپ ایک بیان دے دیتے ہیں، اور اب تو خیر ویسے بھی آسانی ہو گئی ہے، 10 بجے کے بعد عورتیں فارغ ہو جاتی ہیں، پھر موبائل فون چلنے لگ جاتے ہیں، اور آسانی کر دی، کانفرنس کال بھی ہوتی ہے، اور آسانی ہو گئی، واٹس ایپ گروپ بھی بنتے ہیں، جو مرضی ہے کرو، اور اسی طرح کے کام بازاروں میں ہوتے ہیں، اسی طرح کے کام دفتروں میں ہوتے ہیں، اسی طرح کے کام ہر محکمے میں ہوتے ہیں، 2-4 لوگ فلانے نے یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ خوبصورت لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، میٹھے رسیلے سنجیلے مروت والے با اخلاق لوگ یہ کام کرتے ہیں، انہیں گھن آتی ہے، وہ لوگوں کو دور نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں، وہ عداوتیں نہیں پیدا کرتے، محبتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن الفت والا ہوتا ہے، الفت والا، میرا مومن ہوتا ہی پیار والا ہے، اور فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے۔ یہ مشکات کے لفظ ہیں، میرے مومن سے تو لوگ پیار کرتے ہیں، اور میرا مومن لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ محبت کو فروغ دیں، آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کسی نے شر کیا تو جواب میں آپ شر۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو میرے قریب محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جا کے نا قبیلے میں بھی دین کی دعوت دے۔ فرماتے ہیں میں نے پیغام دین دیا اور سارے قبیلے میں دیا، کوئی ایک دروازہ بھی رہا نہیں جہاں میں نے پیغام نہ دیا، لیکن ایک بندے نے بھی میری بات قبول نہیں کی، میں تلخ ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی بات کرتے، ایک بھی نہیں سنتا یار۔ حالانکہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ اذان پڑھنا ہوتا ہے، بندوق کے زور پر لوگوں کو مسجد میں لانے کی ڈیوٹی نہیں ہے، اذان پڑھیں، صحیح کر کے پڑھیں، آپ ذمہ داری پوری کریں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے بندوق کے زور پہ لوگوں کو مسجد میں لانا؟ اذان پڑھنا ڈیوٹی ہے، وہ وقت پہ دیں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک بندے کو پیغام دیا درد کے ساتھ، ایک نے بھی نہ مانی۔ میں واپس مدینہ منورہ لوٹ کر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلہ دوست کے لیے دعا کریں، یہ سارا تباہ ہو جائے، آج دعا کر دیں۔ کہتے میرے لفظوں میں اتنی شدت تھی اور میرے جملوں میں اتنا غصہ تھا، میں نے کہا حضور یہ نہیں مانتے، دعا کریں۔ تو کہتے ہیں حضور اٹھے، وضو کیا، اور پھر حضور نے مصلی بچھایا، اور پھر کعبے کی جانب چہرہ نور کیا، ہاتھ اٹھائے تو لوگ کہنے لگے آج تو قبیلہ دوست والے ہلاک ہو ہی گئے، قربان جائیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی، کہا اللہ دل جو تیرے قبضہ قدرت میں ہیں تو کرم فرمانا، ان کے دلوں کو پھیر دینا دین کی طرف، اور میری بارگاہ کی طرف پہنچا دینا دل جو تیرے پاس ہیں، مقلب القلوب ہے نا تو کرم نوازی فرما۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، نہ میں بول سکتا تھا نہ کوئی اور، میں قبیلے گیا، پر لوگوں قربان جاؤں میں اپنے قبیلے بعد میں پہنچا، حضور کی دعا کا اثر میرے قبیلے پہلے پہنچ گیا، کریم کی دعائیں وہاں پہلے پہنچ گئیں۔ فرماتے ہیں پہلے میں بات کرتا تھا تو کوئی سنتا نہیں تھا، اب میں پہنچا تو اللہ نے ماحول بنا دیا، 1 2 3 4 لوگ نہیں، 70 خاندان 70 گھرانے میرے قبیلے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔